الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر استقبال رمضان پر مختصر بات کروں گا. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ رحمان ہے، اللہ جل جلالہ رحیم ہے، اللہ جل جلالہ غفار ہے، اللہ جل جلالہ ستار ہے. اللہ کی بے پناہ رحمتیں ہیں. ان رحمتوں کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ بندے بار بار میرے در پر آئیں، بار بار میرے در پہ آتے رہیں، بار بار بندے اپنی پیشانیوں کو میرے سامنے جھکاتے رہیں. جب ان کا تعلق مجھ سے گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے، پھر دوبارہ آ جائیں، پھر تعلق کو جوڑ لیں، پھر اگر گناہوں کی وجہ سے پھر تعلق ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ آ جائیں، پھر میرے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں. یہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جائے نہ بلکہ میرے پاس آ جائے، میرے ساتھ بندے کا تعلق ہو. جب بندہ گناہ کر کے پھر واپس آتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ رب العزت اسے پھر واپس لے لیتے ہیں اور پھر اس کو وہی مقام عطا فرما دیتے ہیں جس مقام سے وہ روٹھا تھا، جس مقام پر وہ پہلے پہنچا تھا، وہی مقام اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتے ہیں. جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور واپس آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایسا بنا دیتے ہیں گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، گویا کہ یہ گناہ سے پاک ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ کیوں ہے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ رحمان ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ رحیم ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے تعلق رکھے، روٹھے نہ، الگ نہ ہو، کسی اور در پہ نہ جائے بلکہ میرے سامنے ہی آئے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے دن بھی لاتا ہے کہ ان دنوں کے اندر نیکیوں کی قدر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. نیکی تھوڑی ہوتی ہے، اس کا جو ثواب ہوتا ہے، اس کا جو اجر ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت اس کو بڑھا دیتے ہیں. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ بھی 3-4 دن کے فاصلے پر ہے. نیکی کی قدر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں. نفل بندہ
اگر نفلی عبادت کرتا ہے تو فرض عبادت کے برابر اسے اجر ملتا ہے، اور اگر بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر اجر کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، یہ بندے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب رمضان المبارک کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ مسجدوں کے اندر نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان پکڑا جا چکا ہوتا ہے، اور جب شیطان پکڑا جا چکا ہوتا ہے تو نمازیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو نمازی اضافے کے ساتھ مسجد کے اندر آتے ہیں، پھر 1 یا 2 یا 3 دنوں کے بعد پھر نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ اب جو 2-3 دنوں کے بعد نمازی کم ہو رہے ہیں نا، اب یہ شیطان کی وجہ سے نہیں کم ہو رہے، بلکہ بندے کی خود کی سستی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ پیچھے آ جاتا ہے۔ ابتدا کے اندر تو اثر ہوتا ہے اس کا، لیکن مزہ تو تبھی ہے نا، یہ اثر پورا مہینہ رہے، پورا مہینہ نہیں، پورا سال، پوری زندگی رہے۔ جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العزت بند فرما دیتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اور جنت کے دروازوں کو کھلوا دیتے ہیں، اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں زمین پر، اور وہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، اے خیر کے کرنے والوں، یہ خیر کا مہینہ ہے، آگے بڑھو، خیر کرو۔ اور جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ اے گناہ کرنے والوں، یہ برائی کا مہینہ نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی کہ گناہ بند کر دو، خیر والے آگے آ جائیں، خیر کرنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صدقے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس وجہ سے شاید بہت ساری مسلمانوں کی تعداد وہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اکثر ایسے کرتے ہیں۔ اور ایک تو فطرانہ ہوتا ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے اس سے قبل، تو زکوٰۃ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ نکالنے والے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت توفیق دے دے، گاہے بگاہے تھوڑا بہت جتنا ممکن ہو سکے اللہ رب العزت کے رستے کے اندر انسان کو خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر خصوصاً زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ جب فرشتے اعلان کرتے ہیں نا، اے خیر والو آگے بڑھو، یہ خیر کا مہینہ ہے، اس کا اثر ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں کے اوپر۔ جیسے سردی ہے نا، سردی کا موسم آتا ہے، سردی ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ سردی ہے، گرمی کے موسم کے اندر گرمی محسوس کرتا ہے، تو ایسے ہی جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں نا، یہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا دل اثر کے اوپر ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان کا دل اکثر جو سخت ہوتے ہیں پھر وہ ذرا ان کی طبیعت کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ رمضان کی برکت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کی آواز ہے، اس آواز کا اثر ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ کیوں ہے؟ یہ آسمان سے فرشتے کیوں اترتے ہیں، لوگوں کو خیر کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ رحمان ہے، اللہ جل جلالہ رحیم ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف واپس آ جائیں، کسی اور در پر نہ جائیں۔ دیکھیں، کوئی مخلص والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتا ہے، اپنی اولاد کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، وہ اگر اولاد روٹھ بھی جائے تو کوشش کرتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ جڑ جائے، پھر واپس آ جائے، تعلق رکھے والدین کے ساتھ۔ والدین کا سب سے جو بڑا جو خواہش ہوتی ہے ان کی سب سے بڑی وہ یہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ جڑے رکھے، تعلق رکھے۔ اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق رکھے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر گناہوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا تو وہ رحمت کے ساتھ، رحمت کی وجہ سے میرے قریب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع رحمت ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو رحمت اللہ رب العزت کی برستی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نافرمان ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں، میرے اور آپ کے نبی کہہ رہے ہیں میں حلفیہ کہتا ہوں کہ معافی مانگنے سے عزت انسان کی کم نہیں ہوتی بلکہ عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا نا، اچھا غلطی بھی اس کی اور معافی بھی میں مانگوں، نہیں بھائی نہیں، معافی مانگنے سے انسان کی عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عزت کم نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک سے پہلے اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو معافی مانگ لے، اور اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت سے توبہ طیب ہو جائے، اور رمضان المبارک کا استقبال کریں رمضان المبارک کا۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ لوگ
اس بات کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ سفر کرتا ہے نا، تو ایک بندہ اونٹ کے اوپر سفر کرتا ہے، اور ایک بندہ گھوڑے کے اوپر سفر کرتا ہے، اور ایک بندہ ہوائی جہاز کے اوپر سفر کرتا ہے۔ اب دیکھیں تینوں سواریاں مختلف ہیں، لیکن سب سے جو تیز رفتار سواری ہے وہ کون سی ہے؟ ہوائی جہاز کی سواری ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تو نیکیوں کے اندر پرواز کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر تو انسان پرواز کرتا ہے، مسلمان پرواز کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ جو نافرمان ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اور پھر رمضان دیکھیں، ایک طرف پورے سال کے مہینے اور ایک طرف رمضان کا مہینہ، کتنی برکتوں والا مہینہ۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی رات۔ اس کی کتنی اہمیت کہ ایک طرف بندہ ایک مہینہ عبادت، 2 مہینے عبادت کرتا ہے، اور لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کے متعلق قرآن پاک کے اندر ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو موقع دیا ہے کہ ہم لوگ عبادت کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے صحیح سلامت رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور ہم بالکل رمضان المبارک کے مہینے کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اور دعا فرماتے تھے کہ اللہ رجب کا مہینہ میرے لیے مبارک بنا، خیر کا مہینہ بنا، شعبان کا مہینہ میرے لیے خیر کا مہینہ بنا، اور رمضان تک مجھے پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور آج دیکھ لیں اللہ نے ہمیں یہ رمضان نصیب فرمایا۔ کتنے ایسے ہمارے دوست، ہمارے نمازی تھے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اور اب وہ نہیں ہیں، اب وہ قبر کے اندر جا چکے ہیں۔ اب وہ نہ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں۔ اب ان کا نام اعمال بند ہو چکا ہے، اور میرے اور آپ کے پاس اب وقت ہے، کیا پتہ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے میرے اور آپ کی زندگی کا آخری مہینہ ہو، اگلے سال یہ رمضان المبارک کا مہینہ نہ آئے، ہم اس سے پہلے دنیا سے چلے جائیں۔ قبر والوں سے پوچھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے قبر کے اوپر نا، کیونکہ اور اس نے نا نفل شروع کر دیے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ اے حضرت ابن عمر، کیا یہ کسی بزرگ کی قبر ہے؟ حضرت ابن عمر کہنے لگے کہ نہیں، بزرگ کی قبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر آپ نفل کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی قبر ہے؟ اسی عمل کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو قبر کے اندر جو شخص ہے اب یہ خواہش کر رہا ہے کہ سب سے بڑی میری یہ خواہش ہے کہ مجھے اتنی زندگی دے دی جائے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میرے پاس تو سانس چل رہی ہے، میرا وقت تو ہے، کیوں نہ ہو کہ میں اس حسرت کو مٹا لوں، 2 رکعت پڑھ لوں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جواب دیا کہ قبر والا تو اب حسرت کر رہا ہے، اس کے پاس ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سانس واپس نہیں آ سکتی کہ کاش کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں، لیکن میرے پاس تو وقت ہے، اس لیے میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ میرے بھائیو جو قبر کے اندر جا چکے ہیں ان سے پوچھیں وقت کی قدر و قیمت کیا ہے، زندگی کی سانس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں، کہہ کے لگا کے جو ہنستے ہیں ان کے اوپر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتے بھی ان لوگوں کے اوپر تعجب کرتے ہیں جو کہہ کے لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ یہ کہہ کے لگا کے ہنسنے والا ہے، کیا پتہ اس کی زندگی کا 1 گھنٹہ بھی باقی ہے، یہ دنیا سے جانے والا ہے، لوگوں کی مجلس کے اندر دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ تک نہیں ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا پتہ کہ میرے اور آپ کی زندگی کتنی باقی ہے، کیا پتہ ہم جمعے کی نماز تک بھی ہماری سانسیں ہیں یا نہیں ہیں۔
جمعے کے بعد تک بھی کیا پتہ ہماری سانسیں ہیں یا نہیں ہیں۔ زندگی میرے بھائیوں مختصر زندگی، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، کسی کا ایک دن باقی ہے، کسی کا ایک مہینہ، کسی کا 1 سال، کسی کے 10 سال، کسی کے 20 سال، کسی کے 30 سال، وقت جو وہ مخصوص ہے جو باقی ہے۔ اور کتنا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ایسے کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں گویا کہ موت سے غافل ہوتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جن کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، ان کی آخری مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کے بعد انہوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، ان کے اوپر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائیوں بالکل قریب آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم کم از کم اس مہینے کی آمد سے قبل پہلے 4 کام ضرور کر لیں۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے 4 کام تو ضرور کر لیں۔ نمبر 1، دعا کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں۔ میرے اور آپ کے نبی کا یہ عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ رجب کے اندر برکت ڈال دے، شعبان کے اندر برکت ڈال کر رمضان تک پہنچا دے۔ دعا مانگا کریں اللہ رب العزت سے، دعا مانگنا شروع کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک دعا ضرور مانگیں اللہ رب العزت سے رمضان سے پہلے کہ اللہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ میری زندگی کے اندر آ رہا ہے، اے اللہ اس مہینے کو میری زندگی کے بدلنے کا سبب بنا دے۔ کیا پتہ میرے اور آپ کی زندگی کا یہ رمضان آخری ہو، اگلے سال شاید میں اور آپ اس دنیا پر نہ ہو، میرے اور آپ کی سانس کی ڈوری ختم ہو چکی ہو، ٹوٹ چکی ہو، کیا پتہ۔ اللہ رب العزت سے ایک دعا تو یہ مانگنا شروع کرے، اور یہ دعا آج سے مانگنا شروع کرے کہ اللہ اس رمضان کو میرے لیے میری زندگی کے بدلنے کا سبب بنا دے کہ میں گناہوں والی زندگی سے اپنے رخ کو بدل لوں اور نیکوکاروں والی زندگی کے اندر آ جاؤں۔ آخرت کے متعلق کوئی بھی دعا مانگیں گے نا، دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے متعلق ہم دعائیں مانگتے ہیں نا تو ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کو جو مناسب ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ آخرت کے متعلق جو بھی دعائیں مانگتا ہے بندہ، اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ رب العزت میری قبر کو ٹھنڈا کر دے، اللہ مجھے اچھی موت عطا فرما دے، اللہ میری آخرت اچھی بنا دے، اللہ تو راضی ہو جا، اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے، اللہ میری زندگی کو نیک بنا دے، میری زندگی ایسی بنا دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ لیکن یہ دعائیں مانگے کون؟ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو رمضان المبارک سے پہلے ایک دعا تو یہ کرنی ہے کہ اللہ اس رمضان کو میری زندگی کے اندر بدلنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اور دوسرا کام جو رمضان سے پہلے کرنا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی حقوق اللہ کے حقوق رہ چکے ہیں ان کو قضا کر لیں، ان کو لٹا لیں۔ مثال کے طور پر نمازیں رہ چکی ہیں، ان کی قضا کی نیت کر کے ان کو قضا کرنا شروع کر دیں۔ زکاتیں رہ چکی ہیں، کئی سالوں کی رہ چکی ہیں، کوشش کر کے حساب لگا کر اس کو ادا کرنا شروع کر دیں، عمل پیرا ہو جائے۔ عشر رہ چکی ہیں، فطرانے رہ چکے ہیں، پچھلے روزے رہ چکے ہیں، اگر روزہ نہیں رہ سکتا روزے کے فدیے رہ چکے ہیں، تو میرے بھائیو رمضان المبارک سے پہلے اس کی قضا شروع کر دیں۔ اگر میں اور آپ نے اپنی زکوٰۃ سابقہ نہ نکالی اور ہم اگر رو کے اپنی آنکھوں سے زمین کو بھی گیلا کر دیں گے نا تو توبہ نہیں ہے، کیونکہ ادائیگی ہے۔ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اس کو قضا کریں، اس کو پڑھنا شروع کریں، ترتیب سے شروع کریں۔ عشر رہ چکے ہیں، ان کو ادا کرنا شروع کریں۔ فطرانے ہیں، روزے رہ چکے ہیں، ان کو ادا کرنا شروع کریں۔ اور ہماری جو عورتیں ہیں ان کے جو ماہواری کے جو روزے رہ جاتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، ان کے اوپر فرض ہے کہ بعد کے اندر وہ رکھیں، لیکن نہیں رکھتی۔ اب ان کے اوپر فرض ہے، اب ان کی قضا کرنا ان کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے وعدوں کو پورا کریں۔ اگر کسی نے کوئی نظر مانی تھی، اللہ یہ کام میرا ہو گیا تو میں 3 رکعت نماز پڑھوں گا، یا اتنا صدقہ کروں گا، یا نیکی کا کام کروں گا، وہ کام ہو گیا لیکن آپ نظر کو پورا نہیں کیا، اب نظر وہ ادا کریں، اس کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔
اگر اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرو گے تو پھر نقض عہد ہوگا، پھر اللہ کے ساتھ تم وعدہ خلافی کرنے والے ٹھہرو گے پھر۔ تو دوسرا کام یہ کرو کہ اللہ رب العزت کے جو حقوق رہ چکے ہیں ان کو ادا کریں۔ اور تیسرا کام مرنے سے پہلے پہلے اور رمضان المبارک سے پہلے پہلے یہ کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہو کر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر داخل ہوں، ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں، ہم پروٹوکول دیں، تو ضروری ہے حقوق العباد جو رہ چکے ہیں ان کو ادا کریں۔ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو رمضان سے پہلے پہلے معافی مانگ لے، کسی نے کسی کا قرض دینا ہے تو رمضان سے پہلے پہلے ادا کر دے، کسی نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو رمضان سے پہلے پہلے اس کو واپس کر دے۔ خدا کی قسم، جس مال کے پیچھے میں اور آپ بھاگتے ہیں نا، جس کثرت کے پیچھے میں اور آپ بھاگتے ہیں، بہنوں کے کیا حق دبائے ہوئے، بھائیوں کے حق دبائے ہوئے، رشتہ داروں کے حق دبائے ہوئے، یہ ہمارے لیے قبر کے اندر وہ وبال جان بن جائے گا، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ایک شخص اگر بہنوں کے حق دبا کے کروڑوں پتی بن بھی گیا تو دنیا سے چلا گیا تو اس کی اولاد پیچھے مزے کرے گی، یہ قبر کے اندر حساب دینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جو لوگوں کے جو حق دبائے ہوئے ہیں وہ ادا کریں۔ دیکھیں، ایک شخص نے دوسرے سے قرض لینا ہے، جس سے قرض لینا اس کو فون کرتا، وہ فون اٹینڈ نہیں کرتا، فون ہی نہیں اٹھاتا، وہ کیا یہ کتنا بڑا ظلم ہے؟ ظلم کی بات ہے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو دیں گے، لیکن فلاں تاریخ آ جاتی ہے، گھر پہ نہیں ملتا، گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، دستک ہوتی ہے، کون آیا ابھی قرضہ لینے کے لیے، بیٹے کو کہتے تھا جا کر کہو کہ میرا ابا گھر کے اندر نہیں ہے، وہ سفر پہ گیا ہوا ہے۔ کیا کتنا بڑا ظلم ہے یہ! وہ کتنے بڑے ظالم ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مزدور محنت کر کر شام تک مزدوری کرتا ہے، شام کے وقت اسے مزدوری نہیں دیتا کیونکہ شاید پتہ کل آئے یا نہ آئے۔ اور ظالموں، وہ آج کی مزدوری مانگ رہا ہے، تم سے کل کی ایڈوانس نہیں مانگ رہا۔ تم آج کی مزدوری تو دو جو آج کے دن اس نے کام کیا ہے۔ کتنی ہماری ایسی انڈسٹریز ہیں، کتنے ایسے ادارے ہیں جن کو جو تنخواہیں ایک ماہ کی تنخواہ ملتی ہے 10 تاریخ کو بجا کے 10 دن نیچے رکھتے ہو، اور ظالموں ایک ماہ کی تنخواہ دے رہے ہو تو یکم کو دو، 30 کو 31 کو دو، تیرا پتہ تو چلے کہ تو مسلمان ہے، تیرا پتہ تو چلے تیرے اندر ایمان ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر غریب کے اوپر، کمزور کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو دن پورا دن سر کے اوپر تغاری رکھتا ہے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ اس مال کا کیا کریں گے؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ قبر کے اندر لے کے جاؤ گے، پھر حساب دو گے پھر فرشتوں کو، پھر جب وہاں پر پھر اللہ رب العزت جب سزا دیں گے پھر روئیں گے، پھر کہیں گے کاش کہ ہم تو پھنس گئے، بس ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے ہمیں وقت دے دیا جائے کہ جتنا میرا مال ہے، جن کو میں دینا میں ان کو دوں گا، باقی سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ قبر کے اندر جا کر جب یہ حسرت کرنی ہے، اب میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اس حسرت کو پورا کر لے، دینے والوں کو دے دے، جو اللہ نے دیا اولاد کے لیے بچا لے، کچھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے۔ یہ کیا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر! دینے والا آگے ہے، لینے والا پیچھے ہے۔ اگر کوئی قرض کی مہلت مانگتا ہے، مہلت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لڑتے ہیں۔ مہلت کوئی مانگے تو میرے بھائی مہلت دے دیا کرے۔ اگر کوئی بندہ قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پتہ کہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کرو۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے قرض کو معاف کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ایسا نوازے گا، ایسا نوازے گا کہ تم یاد رکھو گے۔ تمہیں اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں ایسے شخص کے اوپر۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ رمضان سے قبل میرے اور آپ کی توبہ ہو اور میں اور آپ رمضان کے صحیح معنوں کے اندر استقبال کریں، تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے جو حقوق دبائے ہوئے ہیں، لوگوں کے جو حق باقی ان کو ادا کر دے رمضان سے پہلے پہلے، بالخصوص وہ بھائی جنہوں نے اپنی بہنوں کے حق دبائے ہوئے ہیں۔ بھائی جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے پوچھ رہا ہے تو نے اپنا حصہ لینا ہے، اور ظالم تیری بہن تجھ سے نہیں پوچھ رہی کہ بھائی تو نے اپنا حق لینا ہے، تو بہن سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو اپنی بہن کو بلا کے گھر کے اندر پوچھ رہا ہے کہ بہن تو نے اپنا حصہ لینا ہے؟ اور جب اس کا حق ہے تو اسے دے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ تجھے کیوں پوچھ رہا ہے؟ دل کے اندر منافقت ہے، خدا کی قسم دل اس کا وہ چور ہے، یہ اصل کے اندر زبان ہے، حال سے بہن کی زبان سے یہ کلوانا چاہتا ہے بھائی آپ رکھ لیں، بہن سے یہ کلوانا چاہتا ہے بھائی آپ رکھ لیں۔ کیا بہن نے کبھی تم سے پوچھا کہ بھائی جو باپ کی وراثت تقسیم ہونی ہے آپ کا حق بنتا ہے آپ لوگے؟
یا میں لے لوں؟ کبھی بہن نے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم نمازی پرہیزی ہیں، بہنوں کے حق دیتے ہیں، وہ بہنوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے حق لینا نہیں لینا، اور جو ویسے ظالم ہے وہ بہنوں سے پوچھتے بھی نہیں۔ تو کیا پھر نمازی اور بے نمازی کے اندر کیا فرق ہوا؟ کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے؟ اور رمضان مبارک سے پہلے پہلے جو چوتھا کام کرنا ہے، اپنے کاموں کو مختصر کر لیں، اپنے کام مختصر کر لیں۔ جو صبح سے شام تک کام کرنے والے ہیں، جو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ مختصر کر کے 6 گھنٹے پر لے آئیں۔ 6 گھنٹے کام کریں، آدھا وقت کام کریں، آدھا وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا رزق رمضان کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیوں بڑھا دیا جاتا ہے؟ اس لیے تو نہیں بڑھایا جاتا کہ پہلے مغرب تک دکان کھولتا ہے، رمضان کے اندر 12 بجے تک کھل رہا ہے۔ پہلے یہ افطاری سے مغرب کی نماز کے وقت بند کرتا ہے، اب یہ شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، عید قریب ہے، عید کا سیزن لگا رہا ہے، پوری رات دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، دکان کھولی ہوئی ہے، بازار کے اندر پھر رہا ہے۔ رزق بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ رزق بڑھانے کا مطلب یہ کہ جو اللہ تمہاری ضروریات پہلے 8 گھنٹوں میں پوری کرتا تھا، اب رمضان کے اندر 4 گھنٹوں میں تمہاری ضروریات پوری کر دے گا اللہ۔ تم ایمان تو لاؤ۔ ہم کہتے ہیں رمضان کا مہینہ سیزن کا مہینہ ہے۔ کتنا ظالم ہے مسلمان جو اپنی دکان کے اوپر کھڑا رمضان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایک روزے دار اس کے پاس آتا ہے، 100 روپے والی چیز 200 میں بیچتا ہے، پھر نماز کا وقت ہوتا ہے، شٹر کو نیچے پھینکتا ہے اور جلدی جلدی سے دوڑتا ہے رمضان مسجد کے اندر پہنچتا ہے، پہلی صف کے اندر کے تکبیر اولا نہ رہ جائے۔ اور ظالم، جو کام تیرا تھا وہ کام تو نے کیا نہیں، تو کس طرف آ گیا؟ تیرا کام تھا کہ 100 والی چیز تو 50 میں دے، تو کر رہا ہے 100 والی چیز 200 میں دے رہا ہے، اور جلدی سے مسجد کی طرف دوڑ رہا ہے کہ تکبیر اولا نہ رہ جائے۔ لوگوں کے اوپر تو ظلم کر رہا ہے، اور امید یہ رکھے ہوئے ہے کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ نہیں، اپنی زندگی کا رخ بدلے، اپنی سوچ بدلے، اپنے نظریہ بدلے۔ یہ رمضان کا مہینہ سیزن کا مہینہ نہیں، اسے کبھی کوئی سیزن کا مہینہ نہ کہے۔ یہ کمائی کا مہینہ نہیں، اسے کمائی کا کوئی مہینہ نہ کہے، بلکہ عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ جو تم پہلے 1 کلو چینی 150 میں دیتے ہو، تم پیکج لگاؤ کہ رمضان میں 100 کی دوں گا، مزہ تو تب ہے نا، روزے دار کا خیال ہوگا۔ تم یہ اپنے دل کے اندر تہیہ کرو کہ جو چیز میں پہلے 400 میں بیچتا تھا، ایک دکاندار یہ کہے کہ رمضان کے اندر میں پیکج دوں گا 200 میں بیچوں گا اور اصل دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں میرے بھائیوں، جو میں نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ ایک بندے کی 30 سال عمر ہے، 30 سال اس نے دکانداری کی ہے، 30 رمضان اس نے سیزن لگائے ہیں اور لوگوں کو لوٹا ہے۔ خدا کے لیے اس رمضان کو چھوڑ دیں، اس رمضان کو چھوڑ دیں، اپنی نظریے کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں۔ رزق اللہ نے دینا، اللہ دے رہا، اللہ دیتا رہے گا۔ جنہوں نے لوگوں کے حق کو دبایا وہ بھی کھا رہا ہے، اور جو مظلوم نیچے آیا، قرض کے نیچے آیا، وہ بھی کھا رہا ہے۔ جو ظالم ہے وہ بھی کھا رہا ہے، جو مظلوم وہ بھی کھا رہا ہے۔ ظالم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، مظلوم نے بھی چلے جانا ہے۔ مظلوم کی جو قبر ہوگی وہ اچھی بن جائے گی، ظالم وہ قبر کے اندر پھنس جائے گا۔ اپنے روح کو بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنی فکر بدلیں۔ جب تک مسلمانوں کی سوچ اور فکر نہیں بدلے گی نا، تو جتنے بھی رمضان میرے اور آپ کی زندگی کے اندر آ جائیں گے، پھر وہ میری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتا۔ ہم دردی اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ کم انشاءاللہ اس رمضان سے پہلے